السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سلام کا جواب آپ کامنٹ میں ضرور لکھیں گے۔ گزشتہ ٹیٹ میں ہڑپا تہذیب سے متعلق یہ سوال پوچھا گیا تھا۔ سوال اس طرح سے ہے، درج ذیل میں سے کون سا بیان صحیح ہے؟ الف، ہڑپا تہذیب کو سندھ کی تہذیب بھی کہتے ہیں۔ ب، ہڑپا اور موہنجو داڑو دونوں مقامات پر ملنے والے آثار میں یکساں خصوصیات پائی گئی۔ جیم، ہڑپا اور موہنجو داڑو دونوں شہر آج پاکستان میں ہیں۔ یہ تین بیان میں سے کون سا بیان صحیح ہے، اس کو نشاندہی کرنا ہے۔ اس طرح کے جواب کے لیے ہمیں سبق کا مکمل مطالعہ کرنا ہوگا۔ آئیے ہڑپا تہذیب کا مکمل مطالعہ کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، ہڑپا تہذیب سے متعلق سب سے پہلے کھدائی کب ہوئی؟ 1857 عیسوی میں، 1921 عیسوی میں، 1947 عیسوی میں یا 1942 عیسوی میں؟ اور اس کا صحیح جواب ہے 1921 عیسوی میں۔ پنجاب میں دریائے راوی کے کنارے ہڑپا کے مقام پر 1921 عیسوی میں پہلی کھدائی کا کام شروع ہوا۔ اس وقت جو ماہر آثار قدیمہ تھے ان کا نام تھا دیارام ساہنی۔ یہ بھی یاد رکھ لیں جنرل نالج کے لیے، دیارام ساہنی نے 1921 میں ہڑپا کے مقام پر کھدائی کی تھی، اس لیے اس تہذیب کو ہڑپا تہذیب کہتے ہیں۔ اس تہذیب کو سندھ تہذیب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ گزشتہ ٹیٹ میں جو سوال پوچھا گیا تھا اس کا پہلا بیان جو تھا اس کا جواب یہاں پر ہے کہ اس تہذیب کو سندھ تہذیب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ موہنجو داڑو کے مقام پر کھدائی کس دریا کے کنارے ہوئی؟ دریائے نیل، دریائے چناب، دریائے سندھ یا دریائے گنگا؟ ہڑپا کے جنوب میں تقریباً 650 کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے سندھ کی وادی میں موہنجو داڑو کے مقام پر کھدائی کی گئی۔ ہڑپا اور موہنجو داڑو کے مقامات پر کھدائی میں اشیاء اور تعمیرات کے جو باقیات حاصل ہوئے ہیں ان میں کمال درجے کی مشابہت ہے۔ ہمارا جواب ہے کہ موہنجو داڑو کے مقام پر کھدائی دریائے سندھ کے کنارے ہوئی۔ اور گزشتہ ٹیٹ میں جو پوچھا گیا تھا اس کا بیان بے کا جواب یہاں پر ہے کہ ہڑپا اور موہنجو داڑو کے مقامات پر جو اشیاء اور تعمیرات و باقیات ملے ہیں ان میں کمال درجے کی مشابہت ہے، یعنی دونوں سیم تھے۔ ہڑپا تہذیب کی مہریں کس پتھر سے بنائی جاتی ہیں؟ اسٹیٹائٹ، سنگ مرمر، باکسائٹ یا گرانائٹ؟ اور اس کا صحیح جواب ہے اسٹیٹائٹ۔ ہڑپا تہذیب کے مہریں اسٹیٹائٹ نامی پتھر سے بنائی جاتی تھیں۔ مہروں پر مختلف جانوروں کی شکلیں ہیں، ان میں بیل، بھینس، ہاتھی، گینڈا اور شیر جیسے حقیقی جانور اور ایک سنگ والے خیالی جانور دکھائی دیتے ہیں۔ ان جانوروں کے ناموں کو بھی آپ یاد رکھنا ضروری ہے، بیل، بھینس، ہاتھی، گینڈا اور شیر اور ایک سنگ والا خیالی جانور۔ بعض دفعہ سوال اس طرح سے پوچھا جا سکتا ہے کہ حسب ذیل میں سے کون سا جانور ہڑپا تہذیب کی مہروں پر نہیں تھا؟ کسی اور جانور کا نام دیا جا سکتا ہے۔ ہڑپا تہذیب کے لوگ مرے ہوئے شخص کی لاش کے ساتھ کیا رکھتے تھے؟ سونے کے زیور، چاندی کے زیور، تانبے کا ہار یا مٹی کا برتن؟ اس کا صحیح جواب ہے مٹی کا برتن۔ ہڑپا تہذیب کے مقامات کی کھدائی میں مختلف قسم اور بناوٹ کے برتن ملے ہیں، ان میں لال رنگ کی سطح پر کالے رنگ سے نقش و نگار بنائے ہوئے برتن بھی ہیں۔ اس طرح ہڑپا تہذیب کے لوگ مرے ہوئے شخص کو دفناتے وقت اس کی لاش کے ساتھ مٹی کا برتن بھی رکھا کرتے تھے۔ یہ وہ سوال ہے جو گزشتہ ٹیٹ میں پوچھا گیا تھا کہ ہڑپا تہذیب کو سندھ کی تہذیب بھی کہتے ہیں۔ یہ بیان صحیح ہے۔ اور دوسرا بیان ہے ہڑپا اور موہنجو داڑو دونوں مقامات پر ملنے والے آثار میں یکساں خصوصیات پائی گئی۔ یہ بیان بھی صحیح ہے۔ ہڑپا اور موہنجو داڑو دونوں شہر آج پاکستان میں ہیں، یہ بیان بھی صحیح ہے۔ تو ہمارا جواب ہوا جواب نمبر 4، الف، ب، جیم، یعنی تینوں بیان صحیح ہیں۔ اس طرح کی معلومات اگر آپ کو پسند ہیں تو فوری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے
تاکہ اور موٹیویشن ملے اور ویڈیو بنے۔ ہڑپا تہذیب کی کھدائی میں ایک بڑا غسل خانہ کہاں دریافت ہوا؟ دھولاویرا میں، لوتھال میں، موہنجو داڑو میں یا کالی بنگن میں؟ اور اس کا صحیح جواب ہے موہنجو داڑو میں۔ موہنجو داڑو میں ایک وسیع و عریض غسل خانہ دریافت ہوا۔ اس بڑے سے غسل خانے میں تقریباً 2.5 میٹر گہرا نہانے کا ہاؤس تھا، جس کی لمبائی تقریباً 12 میٹر اور چوڑائی تقریباً 7 میٹر تھی۔ ہاؤس کا پانی رسنے نہ پائے، اس لیے ہاؤس کو اندر کی جانب سے پکی اینٹوں سے بنایا گیا تھا۔ ہاؤس میں اترنے کا انتظام بھی تھا، وقتاً فوقتاً پانی بدلنے کا بھی انتظام تھا۔ اور یہ جو غسل خانہ تھا وہ موہنجو داڑو کی کھدائی میں دریافت ہوا۔ ہڑپا تہذیب کے لوگ مکانات کی تعمیر میں کیا استعمال کرتے تھے؟ سنگ مرمر، پکی اینٹیں، سفید پتھر یا لال پتھر؟ اور اس کا صحیح جواب ہے پکی اینٹیں۔ ہڑپا تہذیب کے لوگ مکانات کی تعمیر میں پکی اینٹیں استعمال کرتے تھے۔ ہڑپا تہذیب کے لوگوں کے مکانات اور دیگر تعمیری کام خاص طور پر پکی اینٹوں کے تھے۔ کچھ جگہوں پر کچی اینٹوں اور پتھروں کا بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ درمیان میں چوکون آنگن اور اس کے اطراف کمرے ہوا کرتے تھے۔ گھروں کے آنگن میں کنویں، غسل خانے اور بیت الخلاء بھی ہوا کرتے تھے۔ اور اس طرح سے مکانات کی جو تعمیر ہوتی تھی وہ پکی اینٹوں کے ذریعے سے وہ بنایا کرتے تھے۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوست احباب تک اس نالج کو ضرور پہنچائیں۔